کہ 18 کو جو فرائیڈے آتا ہے کمنگ فرائیڈے 2 PM نماز کے بعد 2 بجے آربٹ اسکول اینڈ کالج میں پروگرام ہوگا اور آپ سب انوائٹڈ ہیں. جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوگا، جو غریب ہوگا، جو مستحق ہوگا، اس کے لیے اسکالرشپ ہم پرووائڈ کریں گے. ان ٹیچرز کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا، جیسے ایٹا کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی 16 کو ہم ٹیسٹ لیں گے، 17 کو ان کا انٹرویو لیں گے. اور السلام علیکم، میرا نام علی سدیس ہے اور میں ملاکنڈ درگاہ میں آربٹ اسکول اینڈ کالج کی طرف سے آج کے ساتھ مخاطب ہوں. جب میں بچہ تھا تو میں یہاں سے پڑھ کے گیا تھا اسی ملاکنڈ درگاہ میں، ان اسکولس سے، ان انوائرمنٹس میں. تو جب میں بچہ تھا مجھے کچھ چیزیں ریئلائز ہوئی جو ملاکنڈ درگاہ میں کمی تھی. ایک اچھی اسکول کی، ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن والی اسکول کی. تو یہ ساری چیزیں جو کمی مجھے محسوس ہوئی بچپن میں، کہ فار ایگزامپل یہاں ایک بچہ ہے، اس میں ایک ہڈن پوٹینشیل ہے لیکن وہ ہڈن ہی رہ جاتا ہے. اب اس پوٹینشیل کو آگے لے جانے کے لیے ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کی اور آپ کو ایک مینٹور اینڈ گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ملاکنڈ درگاہ میں آربٹ اسکول اینڈ کالج کھولنے کا ارادہ کیا اور ہم نے یہ ارادہ اپنے فیصلے میں تبدیل کیا. آربٹ اسکول اینڈ کالج ہم نے اس لیے انتخاب کیا کیونکہ آربٹ اسکول اینڈ کالج آپ کو پتا ہے ایک بہت ہی ریزلٹ اورینٹڈ اسکول اینڈ کالج ہے. بچے ملاکنڈ درگاہ سے جایا کرتے تھے اسخاکوٹ، شیرگڑھ اور بہت سارے اور علاقوں میں. اس کے علاوہ بچے شہروں میں جایا کرتے تھے، جیسے پشاور میں اسلامیہ کالج وغیرہ میں. تو ہم نے یہ خواب ادھر لے آئے کہ وہ بچے جو ادھر جاتے ہیں ہم یہاں پر وہ ساری فیسلٹیز یہاں پرووائڈ کریں جو سٹیز میں ہوتی ہے. ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن ایک بچے کو چاہیے. ایک اس ملاکنڈ درگاہ کا بچہ جب باہر جاتا ہے اس کو اردو میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو اسپورٹس میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں مسئلہ ہوتا ہے، اس کو فیس کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی. ہم کوشش کریں گے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر بچہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی چیزیں سیکھے جو کسی بھی میدان میں آگے جا سکتا ہے. آربٹ اسکول اینڈ کالج کی بہت ساری فیچرز ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت ہی ریزلٹ اورینٹڈ اسکول اینڈ کالج ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بنوایا ہے پچھلے کئی سالوں میں. اور آپ کو پتا ہے 50 سے زیادہ اگر کہیں پر برانچز ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مستند ادارہ ہے. آربٹ اسکول اینڈ کالج اس کے علاوہ ہم اسلامک پلس سائنٹیفک پلس جو انگلش اورینٹڈ مین کی جہاں پر آپ کو ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن ہو، تو یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر دیں گے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں، جو بچہ اسپورٹس میں ہو جس کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے بچپن سے، وہ ساری صلاحیت ہم نکھاریں گے اور ہم اس کو ابھر کے باہر لائیں گے. تو اس لیے ہم نے یہاں پر آربٹ اسکول اینڈ کالج کھولنے کا ارادہ کیا. اس کے علاوہ ہم کیا چینجز لائیں گے، مطلب بہت سارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تو کیا آربٹ اسکول اینڈ کالج میں اور باقی میں ڈفرینٹ ہوگا؟ تو ڈفرینٹ یہ ہوگا کہ یہاں پر ہم جو ٹیچرز لیں گے ان ٹیچرز کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا، جیسے ایٹا کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی 16 کو ہم ٹیسٹ لیں گے، 17 کو ان کا انٹرویو لیں گے. اور انٹرویو میں ہم باقاعدہ ہر ان کو جج کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا وہ ایک پرنسپل ٹیچر وغیرہ کا ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کو ہم ٹرین کریں گے تو ہاؤ ٹو ہینڈل دا اسٹوڈنٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل دا تھنگس. تو اس لیے ہم ایک بہت اچھی سسٹمیٹک انداز سے یہ سب کچھ کریں گے. ہم اوپننگ سیرمنی کریں گے تو میں ملاکنڈ اور درگاہ کے جتنی بھی عوام ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ 18 کو جو فرائیڈے آتا ہے کمنگ فرائیڈے 2 PM نماز کے بعد 2 بجے آربٹ اسکول اینڈ کالج میں پروگرام ہوگا اور آپ سب انوائٹڈ ہیں. جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوگا، جو غریب ہوگا، جو مستحق ہوگا، اس کے لیے اسکالرشپ ہم پرووائڈ کریں گے. مطلب ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر کوئی بچہ آتا ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے تو ٹیسٹ بیس پہ اس کا اسکالرشپ ملے گا. اگر کوئی بچہ ہے جو کہ غریب ہے، مستحق ہے، یتیم ہے، تو اس کو بھی ہم اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے. خاص اسکالرشپ ہماری ان کے لیے ہم نے مخصوص کی ہے. اس کے علاوہ حافظ قرآن کے لیے 50% اسکالرشپ. اگر کوئی بچہ آتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اسے چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا، ویریفیکیشن کے بعد ان کو 50% اسکالرشپ انشاءاللہ دی جائے گی. آربٹ اسکول اینڈ کالج درگاہ آپ کے لیے اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست آپشن لایا ہے. وہ یہ کہ ایک بچہ جب FEC کرتا ہے تو وہ MD CAT کی تیاری کرتا ہے. MD CAT کا ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل کالج میں انٹرنس کے لیے.
अब बच्चा जब पेशावर जाता है तो 45 to 50,000 फी होती है और इससे ज्यादा हॉस्टल फी, मतलब एक बच्चे के पास अगर 1,00,000 रुपए है तो वो एमडी-कैट की तैयारी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो हमने ये फैसला किया कि ऑर्बिट स्कूल एंड कॉलेज दरगे में हम ACA अली कोचिंग एकेडमी जो कि पेशावर के अंदर है, वही पूरा का पूरा सिस्टम इधर लाएंगे और यहाँ पर टीचर्स हम भेजेंगे जो पेशावर के हैं। मैं खुद वीकली 1 या 2 दफा आऊंगा, यहाँ पर मैं क्लासेस लूंगा और हम एमडी-कैट की तैयारी प्लस पोस्ट मैट्रिक, अभी मैट्रिक के बाद जैसे ही बच्चे फारिग हो जाते हैं उनकी क्लासेस हम शुरू करेंगे। तो आप सब मलाखंड दरगाह और इसके साथ साथ जितने भी इलाके हैं उन सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप पेशावर के बजाय आप यहां पर एमडी-कैट और पोस्ट मैट्रिक की तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ हम हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दूर इलाके से हैं और आप आ जा नहीं सकते हैं तो हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं। मैं अली सुदेस अपनी तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से जो इस ऑर्बिट स्कूल एंड कॉलेज का हिस्सा है, आप सबको इनवाइट करता हूं कि इस नई सिस्टम में जो कि इस्लामिक, साइंटिफिक, इंग्लिश मीडियम और एक मॉडर्न विजन के साथ हम जो खोलेंगे, आप सबका साथ चाहिए। आप सबको हम इनवाइट करते हैं कि आप 18 को मस्ट ऑर्बिट स्कूल एंड कॉलेज में आएं और अपना हिस्सा डालें। थैंक यू वेरी मच।